ہے وہ آگے کی بات ہوتی ہے. ذرا سکون کا زمانہ، ذرا ٹھہر کا زمانہ. حضرت ابراہیم جب اس زمانے میں داخل ہوئے ہیں تو ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سب کچھ ختم. بیٹا ہے ایک معصوم، بیوی، آپ، اور اپنی محنت، وہی بچہ کچھ ہے، اور تو کچھ ہے کوئی نہیں. حکم آ جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بچا کھچا ہے، مفسرین نے نقل کیا ہے کہ جب بیٹے حضرت اسماعیل کچھ اس قابل ہوئے کہ وہ ہاتھ بٹائیں تھوڑا بہت ساتھ کام میں، تو بڑے پیار سے، بڑی محبت سے دیکھا ان کو چاؤ سے، تو فوراً ہی حکم آ گیا کہ اسے میرے راہ پہ ذبح کرو، میرے نام پہ ذبح کرو. سن چکے آپ پچھلے جمعوں میں، پیغمبر ہوتا ہے. پھر یہ تو وہ پیغمبر ہے جسے یہ کہا گیا کہ اللہ نے اسے خلیل بنا لیا. کوئی چیز جب اتنی پیاری لگی تو حکم آ گیا اس پیاری چیز کو قربان کرو، تاکہ پتہ چلے تجھے سب سے زیادہ محبت میں اللہ کے ساتھ ہے. ہو گئے قربان کرنے پہ تیار. یہ ہے پس منظر کہ جو ضروری زمانہ تھا مصیبتوں کا، مشقتوں کا، جس کے بعد ایک نصرت آنی شروع ہوتی ہے. ہجرت کے بعد تو اللہ کی نصرت کے ظہور کا زمانہ ہوتا ہے. ہجرت سے پہلے بھی نصرت ہوتی ہے، مگر وہ بڑی خفیہ سی، بہت خفیہ. تکلیفیں، مصیبتیں وہ سامنے ہوتی ہیں، زیادہ آزمائش کا غلبہ ہوتا ہے. چنانچہ اسی لیے اللہ پیغمبروں کی زندگی کے اس حصے کا جب مصیبت اور مصیبت نقشہ ایک جگہ یہ کھینچتے ہیں کہ ایمان والوں کو اتنی تکلیفیں دی جاتی ہیں، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. اس طرح زلزلے بپا کیے جاتے ہیں، اس طرح تنگی، ترشی، بھوک، مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں پے در پے کہ اللہ کا پیغمبر اور مومن بھی چیخنے لگ جاتے ہیں، متى نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ کب آئے گا وہ زمانہ جب تیری مدد کا ظہور ہوگا؟ تیرا وعدہ ہے کہ میں مدد کرتا ہوں. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم نصرت کرتے ہیں اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں. یہ جو نصرت کا وعدہ ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں، یہ مصیبتوں سے گزر کے جب ہجرت ہوتی ہے تو ہجرت کے بعد پھر یہ نصرت نظر آنے لگتی ہے ساتھ ساتھ. خود ہجرت بھی نصرت ہی کا ایک ابتدائی سلسلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ پیغمبر اس کے ساتھی جس کرب اور جس اذیت سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہ تو نوبت تو یہاں تک پہنچ چکتی ہے جب آ کر ہجرت ہوتی ہے کہ تکلیفیں دینے والے، مصیبتیں دینے والے، دکھ دینے والے، اذیتیں دینے والے وہ اذیتیں دے کے تنگ ہو جاتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اذیتیں دینے سے. جتنا تنگ کرتے ہیں یہ اتنا ہی زیادہ اور زور سے اپنی دہائی دینے لگتا ہے. تو وہ تو تنگ پڑ کے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں ذہنی طور پہ کہ ان کو ختم کر دو. یہ جو چند بندے ہیں پیغمبر اور اس کے ساتھی، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہجرت ہوتی ہے.
چنانچہ جب فیصلہ کر لیتا ہے کفر اور دشمن نبی اللہ کے نبیوں اور ان کے ساتھیوں کو ختم کرنے کا، کچلنے کا، تو پھر وہ یہ اجازت بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یہ بچ کے نکل جائیں کہیں اور چلے جائیں چھوڑ کے، یہ بھی اجازت نہیں ہوتی۔ چنانچہ جتنی ہجرتیں ہیں پیغمبروں کی وہ اکثر رات کے وقت ہوئی ہیں، چھپ کر نکلے ہیں یہ سارے۔ حالت جہاں تک پہنچ چکی ہوتی ہے کہ تکلیفیں دینے والے وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں یہ گنجائش بھی نہیں رہ جاتی کہ جس کو تنگ کر رہے ہیں چلو اس کو نکل جانے دے یہاں سے کہیں اور چلا جائے، نہیں، وہ پھر نکلنے بھی نہیں دیتے، وہ چاہتے یہ کہ ان کو یہاں ہی ختم کر دیا جائے۔ اس وقت جا کے ہجرت ہوتی ہے، اس وقت حکم آتا ہے کہ چلو نکلو اب یہاں سے۔ اب جب وہ نکلنے نہ دیتے ہوں اس وقت نبی کا اپنے ساتھیوں کو لے کر بچ کے نکل جانا، یہ بھی تو نصرت خداوندی کی ایک شکل ہوتی ہے، ویسے تو نہیں نکل سکتے۔ ہجرت بھی نصرت کی ابتدا ہوتی ہے اصل میں، اور ہجرت کے بعد تو پھر نصرت بڑی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم کے ساتھ تو پھر عجیب معاملہ ہوا، جب معاملہ نصرت کا، جب معاملہ عزت کا، جب معاملہ اللہ کی مدد کے ظہور کا زمانہ آیا، جہاں آ کر دکھیا سانس لیتے ہیں اور انہیں سکون کی زندگی ملتی ہے کچھ، وہاں آ کے اور سلسلہ شروع ہو گیا، بیٹے کو قربان کرو، بیوی کو جنگل میں چھوڑو اور چلو، یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ عام پیغمبروں کی روٹین سے ہٹ کر ایک سلسلہ ہے۔ نصرت کے زمانے میں یہ بلیت، نصرت کے زمانے میں اللہ کی طرف سے یہ آزمائش، چنانچہ اللہ کہتے ہیں ان ھذا لھو البلاء المبین، یہی ہے وہ آزمائش جسے میں اللہ بھی کہتا ہوں کہ یہ ہے کھلی آزمائش، یہ ہے وہ آزمائش جسے صحیح طور پہ آزمائش کہا جا سکتا ہے۔ ویسے تو انسانی زندگی اور پھر خاص کر ایمان کی زندگی میں آزمائشوں کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ ہم جو قرآن والے ہیں، محمد کریم کو ماننے والے ہیں، ہمیں بھی سیدھا سادہ اور صاف لفظوں میں کہا گیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تم بھی سنو میرے محمد کے غلاموں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عزتیں، درجے تمہیں سب سے زیادہ وہ اپنی جگہ ٹھیک، لیکن لَنَبْلُوَنَّكُمْ، آزمائیں گے ہم تمہیں بھی ضرور، آزمائش سے کوئی بچ نہیں سکتا، ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر دے کر کسی کا، کوئی خوف مسلط ہے، بھوک دے کر، مال کا نقصان دے کر، کھیتی باڑی میں کھیتی اور باغات کا نقصان دے کر، مختلف شکلوں سے، جانوں کا نقصان دے کر، بیٹا لے لیا، بیٹی لے لی، باپ لے لیا، ماں لے لی، دوست چھین لیا، موت کے پنجے کے ذریعے، یہ آزمائشیں تم پہ بھی آئیں گی اور ضرور آئیں گی، بچ نہیں سکتے، یہ میں حق ہے اللہ کا، آزمائشیں دینا اپنی مخلوق کو، آزمائشوں میں سے گزارنا اپنی مخلوق کو۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے ان آزمائشوں کا؟ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ،
جو ان آزمائشوں میں پورا اترے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں میری جناب سے. آزمائشوں میں پورا اترنے والے کے لیے خوشخبریاں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ اللہ. لیکن بلا کا لفظ حضرت ابراہیم کی زندگی میں وہاں نظر آتا ہے جہاں آزمائشوں سے گزر 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 زمانہ مسرت کا، انعام کا، نصرت کا ہے. وہاں جا کر پھر وہ مصیبت آتی ہے جیسے اللہ کہتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ ہے بڑی آزمائش. بس یہ ہے نقطہ وہ قابل غور جسے رسول اللہ نے ہمیں کھینچ کے وہاں لے گئے. پوچھنے والوں نے پوچھا ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. اللہ کیا نظارے ہیں. ایک تو اس جذبے کی طرف رہنمائی کی کہ جذبہ وہ ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم کی قربانی میں تھا. کتنا جذبہ ہے، کتنا جذبہ ہے کہ پاس بچا پہلے ہی کچھ نہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے لٹا کے اور شاید ترک کر کے چلے آئے ہیں. پاس بچا ہے ایک بچہ، وہ بھی اللہ نے مانگ لیا، لیکن جس سے مانگا گیا وہ سوچ بھی نہیں پڑا، فوراً مانگنے والے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. باپ ذبح کرنے کو تیار، بیٹا ذبح ہونے کو تیار. یہ جذبہ ہونا چاہیے قربانی میں. ایسا جذبہ نہیں ہونا چاہیے جیسے یہودیوں کی قربانی میں تھا. دل ہی نہیں کرتا قربانی کرنے پہ، حجتیں کر رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں. رنگ کیسا ہے گائے کا، شکل کیسی ہے گائے کی، عمر کیسی ہے گائے کی. اللہ کہتے ہیں ذبحوها وما كادوا يفعلون. ذبح تو کیا لیکن کرنا نہیں چاہتے تھے. نہ ایسے نہیں. جذبہ وہ ہو جو حضرت ابراہیم کا جذبہ تھا. مالک ہے جدو جیڑی شے جنی مانگ لے، میں نہ نہیں کر سکتا. مجھے خوش ہونا چاہیے کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا، کسی اور سے نہیں مانگا، مجھ سے مانگا. اللہ اللہ. اعزاز ہوتا ہے سوچنے والا سوچے. ایمان کا اگر وہ درجہ حاصل ہو. انسان کے تعلقات بہت سے لوگوں سے ہوتے ہیں. اولاد سب اپنی ہوتی ہے، رشتہ دار سب اپنے ہوتے ہیں، گہرے سے گہرے رشتہ دار. لیکن جب آپ کو کچھ ضرورت پڑے کسی سے کچھ لینے کی تو ظاہر ہے سوچتا ہے بندہ کس کے پاس جائیں، کس سے مانگے. کسی کسی پہ دل ٹھکتا ہے، سب پہ تو نہیں ٹھکتا. رشتہ دار تو بہت سے ہوتے ہیں، دوست تو بہت سے ہوتے ہیں. مانگنے کا حوصلہ کسی کے پاس مشکل سے پڑتا ہے کہ فلاں سے ہو سکتا ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں. اللہ جب بہت سے رشتہ داروں میں سے، بہت سے دوستوں میں سے، بہت سے تعلق والوں میں سے کسی ایک سے آپ مانگنے کا انتخاب کرتے ہیں، اسے مشکل میں تو ڈالتے ہیں لیکن آپ اسے عزت بھی بخشتے ہیں. باقی سب کی نسبت اس سے مانگا. کیوں؟ کہ جو اعتبار اس پہ کیا وہ کسی اور پہ نہیں کیا. یہ اس کی عزت بھی ہوتی ہے. ہاں اسی لیے پرانے زمانے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ کوئی منگڑ آ جائے تو خالی نہ جان دیو. ہر کسی کو کوئی منگڑ تو نہیں جانتا، کسی کسی کو منگڑ والے آتے ہیں. اللہ اللہ. اس لیے قرآن بھی کہتے ہیں اما السائل فلا تنہر. مانگنے والا آ جائے تو اسے جھڑکیاں نہ دیا کرو، اسے دھکے نہ دیا کرو، کچھ نہ کچھ دے کے اسے واپس کرو. کہ سائل کا تیرے دروازے پہ آ جانا، جہاں تیرے لیے ایک مشکل مسئلہ پیدا ہوا وہاں تیری عزت بھی. تیرے ادھر بھی لوگ بستے ہیں، تیرے ادھر بھی لوگ بستے ہیں، ادھر بھی بستے ہیں، ادھر بھی بستے ہیں. یہ سب کو چھوڑ کے تیرے دروازے پہ آیا اس لیے کہ اس نے اپنے ذہن میں تجھے غنی سمجھا، تجھے سخی سمجھا، تب تیرے دروازے پہ آیا. جب تیرے دروازے پہ آیا ہے تو جہاں تجھے مشکل میں ڈالا
وہاں تجھے عزت بھی تو بخشی، لیکن یہ مانگنے والا تو محتاج ہے، اس نے مجھ سے مانگ کے عزت تو بخشی، لیکن اس کے پیچھے احتیاجی ہے، ایک ضرورت ہے، ایک غرض ہے جو اسے کھینچ لائی میرے دروازے پہ۔ لیکن اگر مانگنے والا وہ مانگے جو محتاج نہیں ہے، جو غرض مند نہیں ہے، جسے ضرورت کچھ بھی نہیں ہے، لا، یہ تو تھوڑی سی مشابہت یہ نظر آتی ہے کہ ایک باپ اپنے معصوم بیٹے سے، چھوٹا سا بیٹا، باپ کو کوئی غرض نہیں ہے، بیٹے کے ہاتھ میں کھلونا ہے، بیٹے کے ہاتھ میں گھٹیا سی چیز ہے، بیٹے کے ہاتھ میں ایک معمولی سی چیز ہے، باپ ہے، ماں ہے، ایک محبت کا ٹیسٹ لینے کے لیے کہ بھلا منو دیندہ پتر میرا شاہ کہ نہیں دیندہ، دل دا سخی ہے کہ نہیں سخی، لینا تو مقصد نہیں ہوتا، باپ کو غرض نہیں ہوتی، ماں کو غرض نہیں ہوتی، ویسے ہی پتر نو چانل دیکھ منو ہوندہ تو کوئی کھلونا ہوتا، اس کے پاس کیا پیسہ، دمڑی، کچھ چھوٹی سی کو معمولی سی چیز جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے باپ کو، لیکن جب وہ مانگتا ہے تو جس معصوم سے مانگا اس کے لیے تو وہ چھوٹی سی چیز بھی وہی اس کی کل کائنات ہوتی ہے جو اس کے قبضے میں ہوتی ہے، اس کو دیتے ہوئے تو بڑی مشکل ہے، لیکن باپ کو لیتے ہوئے یہ نہیں کوئی بڑی کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، کوئی بڑی حاجت پیش آ گئی ہے، باپ تو نرا پیار دا اظہار پیا کرتا ہے، دوجے دے پترا کو تے نہیں منگدا، دوجے دے پتر کو تے منگدیاں پیار نال بھی شرم آندی، اپنے پتر کو جسے پتہ ہوتا ہے اس سے میں مانگ لوں گا تو یہ ایک پیار کا اظہار ہوگا۔ اللہ اللہ، سچے ایمان والے، جن کا ایمان سچا اور عظیم ہوتا ہے، جن کو ایمان کی نعمت اور حقیقت کی شناسائی ہوتی ہے، ان کو تو جب رب کی طرف سے وہ آزمائش آتی ہے جو ان کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے، انسانی نقطۂ نظر سے کمزور ہے، وہ دکھ تو ہوتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں ایمان بڑا ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، وہاں اندر خوشی یہ ہوتی ہے کہ رب نے منو منتخب کیتا ہے میرے کو کچھ لین واسطے، کسی ہور نو منتخب نہیں کی، وہ اسے اپنے لیے عزت بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ اللہ، بہت سے اللہ والے اس محبت اور عشق رب کی گلی میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب اپنے کسی ہم اثر کو مصیبت میں دیکھیں، تکلیف میں دیکھیں کہ وہ ایک اللہ والا، اللہ اللہ کرنے والا، ایک وہ اللہ اللہ کرنے والا، ایک وہ رب کی دہائی دینے والا، ایک وہ رب کی دہائی دینے والا، ایک میں بھی لگا ہوں، کسی اور کو تکلیف آئی ہے مجھے خوشی ہے، کئی اللہ والے اس کیفیت پہ روتے ہیں اور مرشدوں کے پاس جا کر چیختے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، فلاں پہ آزمائشیں آتی ہیں مجھ پہ کیوں نہیں آتی، کوئی خامی ہے میرے اندر، مجھے آزمائش کے قابل کیوں نہیں سمجھا جاتا۔ لا، ایک مشہور شعر ہے ارباب عشق اس باب میں، حضرت تھانوی بن مواعظ میں بڑا نکل کرتے ہیں، نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلا کے تیغت، سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ اللہ والوں کے ایمان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے ہم اثر لوگوں میں سے کوئی دوسرا قربانی دیتا یا قربان ہوتا نظر آئے تو یہ اللہ کے دربار میں رونے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلا کے تیغت، سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ اللہ خنجر تیرا ہو، قربانی تو مانگے، خنجر تو چلائے، تیرے ہاتھ سے چلائے ہوا خنجر چلے کسی اور پہ، مجھے اس قابل کیوں نہیں سمجھا، نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلا کے تیغت، سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ میں کب سے یہ صرف دشمنوں سے بچا بچا کے اس لیے تو لیے پھرتا ہوں کہ جس دن تو خنجر چلائے اس دن سامنے کر دوں تاکہ خنجر تیرا ہو، سر میرا ہو، پھر پتہ چلے کہ میں تیرا ماننے والا ہوں۔ سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، یہ ایک عزت ہوتی ہے، ایک اعزاز ہوتا ہے صاحب ایمان کے لیے، لیکن اسے محسوس کرنا ظاہر ہے تب بھی کیا جا سکتا ہے جب ایمان سچا ہو۔ جہاں لفظ قربانی آئے گا
ایک ہے زکوٰۃ، پچھلے دنوں میں بیان کرتا رہا ہوں، ایک ہے صدقہ، ایک ہے زکوٰۃ۔ یہ تو سب چیزیں ایک بادشاہ کی طرف سے حکمن وصولی ہے۔ مسلمان میں رہ نہیں سکتا جب تک زکوٰۃ نہ دوں۔ مجھے مسلمان رہنے کے لیے ان حدوں میں اپنے آپ کو رکھنے کے لیے کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں، میں محمد کو ماننے والا ہوں، زکوٰۃ ماننا یہ میرے لیے ضروری ہے۔ اگر میں نہیں مانتا، انکار کر دیتا ہوں، تو اسلامی حکومت ہو، میں کہہ دوں میں نہیں زکوٰۃ دیتا، میں نہیں مانتا زکوٰۃ کو، تو میں مرتد ہوتا ہوں، واجب القتل ہو جاتا ہوں، مجھے زندگی کا حق نہیں رہ جاتا۔ مسلمان کہلانا تو دور کی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ خلافت میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، تعویل بھی کی کہ وہ رسول اللہ کو حق تھا زکوٰۃیں وصول کرنے کا، کسی اور کو حق نہیں ہے، تو صدیق اکبر نے باقاعدہ فوج بھیج کے ان کے ساتھ لڑائی کی۔ حضرت عمر نے ذرا عرض بھی کیا کہ نیا زمانہ ہے، ابھی اپنے لوگوں سے لڑائی مت چھیڑیے۔ تو صدیق اکبر نے کہا عمر زمانہ جاہلیت میں بڑا سخت تھا، اسلام میں نرم ہو گیا۔ جو لوگ رسول اللہ کے زمانے میں جانور کے ساتھ اس کو کھینچنے والی رسی دیتے تھے، نکیل دیتے تھے، اب اگر وہ نہیں دیں گے تو میں ان سے بھی لڑوں گا، میں نبی کے زمانے کے حکم کی پامالی نہیں ہونے دوں گا۔ تو زکوٰۃ تو حاکم کی طرف سے وہ لگان ہے جسے مجھے دینا ہی دینا ہے، یہ نہ دوں تو میں پلیت ہو جاتا ہوں، میں دائرہ اسلام سے خارج ہونے لگتا ہوں۔ اگر میں انکار کر دوں، مسلمانوں کی برادری میں نہیں رہ جاتا۔ عملوں میں نماز اور نفقات میں زکوٰۃ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو مجھے اسلامی برادری میں شامل رکھنے کے لیے میری زندگی میں ضروری ہیں۔ اگر میں نماز سے انکار دیتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا، کہہ دیتا ہوں میں نہیں پڑھتا، واجب القتل ہوں، مرتد ہوں، میں مسلمان نہیں رہ جاتا۔ اگر میں کہتا ہوں میں زکوٰۃ نہیں دیتا، واجب القتل ہوں، مرتد ہو جاتا ہوں، مسلمان نہیں رہ جاتا۔ اسلامی برادری میں رہنے کے لیے 5 وقت کی نماز اور ہر سال زکوٰۃ دینی ضروری ہے، صاحب نصاب، یہ تک ضروری عمل ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اسلامی برادری کا تذکرہ ان 2 فکروں سے ہوتا ہے۔ لڑو ان سے، مارو مشرکوں کو، ختم کرو ان کو، کوئی حق نہیں مشرکوں کو میری زمین پہ رہنے کا، کھاتے میرا، پیتے میرا، رہتے میری زمین پہ، سجدے کسی اور کے، ختم کر دو ان کو۔ قاتلوہم، قتال کا حکم آتا ہے چلتے چلتے۔ فَإِن تَابُوا، ہاں اگر توبہ کر لیں، پہلی بات چھوڑ دیں شرک، مان لیں اللہ کاللہ، مان لیں ایک اللہ حاجت روا، ایک اللہ مشکل کشا۔ ان تابو، توبہ کر لیں شرک سے، غیر اللہ کی پوجا سے، غیر اللہ کی نظر و نیاز سے توبہ کر لیں، ایک اللہ کی عبادت مان لیں، ایک اللہ کی حکومت مان لیں، ایک اللہ کی معبودیت مان لیں، حاجت روائی مان لیں، ختم کر دیں اوروں کی حاجت روائی دل دماغ سے، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرنے لگے، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دینے لگے۔ یہ توبہ کے بعد یہ 2 چیزیں ضروری ہیں، شرک سے توبہ نمبر 1، پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اقرار کر لیں لا الہ کا، یہ ہے توبہ۔ کہہ دیں اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، فریاد رس کوئی نہیں، حاضر و ناظر کوئی نہیں، عالم الغیب کوئی نہیں، ایک کوئی اللہ۔ توبہ کر لیں، مان لیں، اور عملی زندگی کیا کریں؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اے مسلمانوں پھر یہ تمہاری برادری میں شامل، جیسے بلال، عثمان، علی، صدیق، عمر، یہ ایک برادری ہے۔ سچی توبہ کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے بھی اس برادری میں شامل ہو گئے۔ صحابہ والی برادری، مومنوں کی برادری،
اس میں شامل ہونے کے لیے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، یہ تو ضروری بات ہے۔ نمازوں کا انکار کر دے تو مسلمان ہی نہیں، ایمانی برادری سے خارج۔ اللہ، سیدھا کہہ دے کوئی نماز شماز کوئی نہیں، یا یہ کہہ دے 5 نہیں 2 نہیں 1 نہیں، کافر مرتد واجب القتل، سیدھی سی بات ہے، کوئی رعایت والی بات نہیں۔ کہتا ہے میں نہیں زکوٰۃ مانتا، کوئی زکوٰۃ شکات کوئی نہیں، مرتد ہے واجب القتل ہے، ختم کر ڈالو۔ ماننا پڑے گا اگر مسلمانوں کی برادری میں رہنا ہے تو۔ رکتا جہاد لڑائی تب رکتی ہے کافر سے، توبہ سچی ہو، اقامت صلاۃ ہو، ایتاء زکوٰۃ ہو۔ اس لیے ضروری صدقے، اس کے بغیر تو میں مسلمان نہیں رہتا۔ یہ تو مجھے دے نہیں دینے، یہ تو میں نے مال دے نہیں دینا، یہ پاکیزگی تو کرنی کرنی، یہ نہیں کرتا تو میں مسلمان نہیں رہتا۔ ہاں جی، جب یہ کر چکا، جب یہ کر چکا، جب یہ کر چکا، ذہنی طور پہ اس مشکل کو قبول کر چکا، کماوا آپو تے کھواوا غریباں نو، محنت آپ کراں تے دیاں یتیماں نو، دوڑ دھوپ خود کروں، دوڑ دھوپ خود کروں، کھلاؤں مسکینوں کو۔ ہے تو مشکل کم نا، اپنی کمائی کا ایک پیسہ بھی دینے کسی نے دل نہیں کرتا۔ گزرتا رہا ان مشکلوں سے، کیوں گزرتا رہا، کیوں گزرتا رہا؟ میرے دل نے مان لیا تھا، میرے دل نے مان لیا تھا ان مشکلوں سے گزر کر اسے مانوں تو مومن بنتا ہوں، لہذا مومن بننے کے لیے میں مشکلوں سے گزرتا رہا، کبھی زکوٰۃ دے رہا ہوں، کبھی صدقۃ الفطر دے رہا ہوں، کبھی جہاد کے فنڈ دے رہا ہوں، کبھی اور نکال رہا ہوں، نکال رہا ہوں، نکال رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پروسیس ہے جس سے گزرا میں، یہ تو میرے پاک ہونے کے لیے ضروری تھا، یہ تو بنیادی بات تھی۔ اے لوگو، اے لوگو، اے لوگو، دے 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 دے، جھک 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 کر کر سجدے، روز دیاں 5 نمازاں پڑھ پڑھ، زکاتاں دے دے، روزے رکھ رکھ، صدقے دے دے۔ خوب تزکیہ جب ہو گیا، خوب جب پاک ہو گیا نا، وہ گند نکل گئے نا، میں بھی پاک ہو گیا، میرا مال بھی پاک ہو گیا، حکم آیا اس مال پاک نو قربان کر میرے راہ۔ ہن سوچن دی کوئی گل، یہ وہ لمحہ ہے جو مجھے ملت ابراہیمی میں داخل کرتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ وہ لمحات ہیں جو مجھے ملت ابراہیمی میں داخل کر دی ہیں، جو مجھے وہاں لے جاتے ہیں۔ ہاں لوگو، ہاں لوگو، ہاں لوگو، جو تھوڑا جب بچ جائے دے دے، جاگنے قربان کر کر صدقے دے دے، زکاتاں دے دے، جب تھوڑا جا بچیا ہوئے جس لئے انہوں دینا پوے تو ہو روکھا۔ اے لوگو، اسے کہتے ہیں قربانی، اسے کہتے ہیں قربانی، جنہوں دیاں دلوں ہاتھ پین لگ پوے، جنہوں دیاں اندر ہل چل پین لگ پوے، جنہوں دیاں زلزلہ آن لگ پوے، جڑا کرے انج کرے، انج کرے، انج لگے جس طرح ہر شے مک چلی ہے، جس طرح کنگلا ہو چلے آواں۔ جب اس لمحے پہ آ کے قربانی دوں تو پھر بات سچی ہوتی ہے، پھر دعائیاں پڑھتی ہیں، سلام علی ابراہیم۔ یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ جذبہ ہے جو میری قربانیوں کا پس منظر ہے۔ چھوڑیے یہ پچھلی باتیں ہیں، کرتے کرتے پکواتے پکواتے کتنے جمعے گزر گئے۔ اللہ اللہ، جہاں جانے کی بات ہے وہاں جانا چاہیے، اشارے میں کرتا رہا ہوں، آئیے اب چلیے وہاں۔ اوے لوگو، یہ قربانی کرنے والا کب قربانی کر گیا؟ کتنے عرصے ہو گئے، کتنی صدیاں ہو گئی، کتنے ہزاروں سال ہو گئے، کہاں کی قربانی کرنے والے نے؟ اوے لوگو، کہاں کی قربانی کرنے والے نے کہاں کی؟ واللہ بڑے ہی زمانے گزرے ہیں، میرے آقا سنت ابیکم ابراہیم نہ کہتے تو شاید پتہ ہی کوئی نہ چلتا، قرآن بیان نہ کرنا تو آج تذکرہ ہی کوئی نہ ہوتا۔ لیکن وہ لوگوں اتنی دور ہے قربانی ہوئی، اتنی دور ہے قربانی ہوئی، لیکن دنیا میں اب جہاں کہیں قربانی ہوتی ہے وہاں آواز آنے لگتی ہے، سنت ابیکم ابراہیم۔ مزہ آیا نا قربانی کا؟
سنت میں 3 نقطے ہیں. اوے ڈٹ کے روی، اونج لڑدا روی، اونج گجدا روی کنج. اوے جس طرح میرا ابراہیم گجدا سیا، اللہ جس طرح میرے ابراہیم نے دعائیں دیتی ہیں نا، اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. اینج لڑنا ہی، اینج دہائی دینی، اینج مسئلہ سنانا ہی، اینج لا الہ سنانا ہی. سن من یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ. تبلیغ کرتے ہوئے، توحید سناتے ہوئے، لا الہ کے گیت گاتے ہوئے، مشرکاں دے خلاف رولا پاندیا ہویا، شرک دے خلاف دہائی پاندیا ہویا. انج زور ہوئے، انج شور ہوئے جس طرح ابراہیم دا زور و شور سی. کول ککھ نہیں، لکھاں نو وقت پایا ہویا سی. اللہ اللہ، کول روڑ نہیں، کروڑا نو ٹھڈے مار دے پیا. ہاں اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. وہ انج گجنا ہی لا الہ دی واری کہ جس طرح میرا ابراہیم گجدا سی. سن مت فلسفے کڈ لویں، مت مسئلے کڈ لویں، مت حکمتاں کڈ لویں تے گول بول کرن لگے، پیچھا ہٹن لگے. نا 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 نا، جے کھوپری چ مغز ہے، جے کو عقل ہے، جے دین نو سمجھنا ہے، جے اسلام نو سمجھنا ہے، جے قرآن نو سمجھنا ہے تے سن من یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ. اے طریقہ او چھڈے گا جدا دماغ ٹھیک نہیں، جڑا پاگل ہے، جڑا جھلا ہے، جڑا دیوانہ ہے. عقل مند کدی بھی تبلیغ تے دین دے معاملے ابراہیم دی سنت چھڈن نہیں لگا. اللہ اللہ، مسئلہ اوکھا ہوندا کدھر دا کدھر جا رہا ہے. سنان چلیا سا قربانی، ہائے میں قربانی دیتی ہے تے اس گل تو کیوں ڈراں کہ لوگ نس جان گے. قربانی دیتی ہے منو اے خطرہ کیوں بندے پرا ہو جان گے. قربانی دیتی ہے منو اے پرواہ کیوں میری گل کوئی نہیں سندا لہذا انج کر لاں انج کر لاں. نہیں 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 نہیں، قربانی دین دا معنی وجہ تو ادھر منہ کر لیا جدے ہوندیاں کسے شے دی لوڑ ہی کوئی نہیں. او دے نال جوڑ لگ جائے تے ساری کائنات نال تروڑ ہو جائے تے سودا مہنگا کوئی نہیں. او قربانی دین والیا، تیری قربانی سنت ابیکم ابراہیم. ہاں گیت گانے نہیں انج، عمل کرنا انج، رولا پانا انج، شور پانا انج کہ تو آکھن جگہ ہوئے آنا اول المسلمین. انشاءاللہ باقی گلاں پھر. فخر الحسن ایک نوجوان ہے ہمارے محلہ کے، پہلے بھی یہ پیسے بھیجتے رہتے ہیں باہر سے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، جامعہ کے لیے. اس دفعہ پھر انہوں نے پیسے بھیجے ہیں، مسجد کے لیے بھی ہیں، جامعہ کے لیے بھی ہیں اور مدرسے کے لیے بھی ہیں. 3200 روپیہ 3200 روپیہ تینوں اداروں کے لیے بھیجے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بڑی توجہ سے، بڑے خیال سے ہمیشہ بھیجتے رہتے ہیں خود بخود باہر سے پیسے. آج کل مسجد کے چندے کی طرف ذرا آپ کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے، وقت تو بڑا کم ہے لیکن یہ ایک ضروری بات ہے. کچھ نوٹ کیا گیا ہے اور ساتھیوں نے نوٹ کیا ہے جو چندہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں کہ مسجد کا چندہ ٹھیک اکٹھا نہیں ہو رہا. یہ گرمیوں کے موسم میں بجلی کا سلسلہ بھی کافی خرچ ہونے لگتا ہے اور بھی مسائل بڑھ جاتے ہیں کافی. ابھی یہ دیکھیں یہ 4 نئے لگے ہیں، کولر بھی اسی طرح گرمیوں میں اور بجلی بھی زیادہ خرچ ہونے لگتی ہے، پانی بھی زیادہ خرچ ہونے لگتا ہے تو اخراجات بڑھ جاتے ہیں. اس دفعہ بتا رہا تھا بچہ کہ 20-25 ہزار کے قریب تو صرف بل آیا ہے جو بجلی کا اور گیسوں کا اور ان چیزوں کا سارا اکٹھا کر کے. اور جمعے میں نے ان سے پوچھا تو کہہ رہے تھے پتہ نہیں 2000 اکٹھا ہوا ہے کہ 1800 اکٹھا ہوا ہے. تو اتنے بڑے مجمع میں سے اور تو کوئی ذریعہ مسجد کا ہے کوئی نہیں، نہ کوئی دکانیں ہیں جن کی آمدنی آئے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے. یہی ہوتا ہے آپ لوگ جہاں یہ اکٹھے ہوتے ہیں جمعے میں، یہ جو یہاں چندہ ہو جاتا ہے جمعے کے دن، یہی اس کی آمد ہے اور باقی سب اخراجات ہی اخراجات ہیں. بعض اوقات کوئی دوست ذاتی طور پہ کوئی ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے لے آتے ہیں جس سے مسجد کے اخراجات چلتے رہتے ہیں. جب اس مسجد کی تعمیر ہونے لگی تھی تو یہ جگہ تو کافی ساری تھی تو بہت سے لوگوں نے یہ تجویز دی تھی کہ نیچے مارکیٹ بنا دی جائے، اوپر مسجد بنا لیں تو مارکیٹ کی دکانوں کے کرائے سے خرچہ نکلتا رہے گا. لیکن حضرت والد گرامی نے پسند نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا اللہ کا گھر ہے، اللہ چلاتا رہے گا. ریگستان میں گزارا کرنے والا اللہ کا ولی وہاں دین کی محنت کرتے تھے. شاگرد پہنچے شہروں میں، ایک ان کے شاگرد ہوتے تھے مولانا شہاب الدین.
انہوں نے لاہور مسجد چینیا والی میں ڈیرا لگایا، وہاں وہ تبلیغ کرتے تھے، امامت کرتے تھے. ہر سال آکر حضرت صاحب ایک باری میرے کو چلو، پیر صاحب ایک باری لاہور چلو، حضرت صاحب میرے کو چلو. لے گئے کھچ کھچ کے، تبلیغ شبلی کر دے رہے. گئے چلے آئے، کوئی تبصرہ نہیں کیا، چپ کر. ان کے خلیفہ تھے جو ان کی گدی پہ بیٹھے، ان کو پیچھے پڑ گئے. اب آپ چلے، اب آپ چلے. میرے حضرت صاحب جاتے تھے، اب آپ چلے، اب آپ چلے. ظاہر ہے یہ نمبر 2 سن، وہ ڈچ چپ نہیں سن رہ سکتے. نہیں میں نہیں جانا، نہیں میں نہیں جانا. زبردستی لے گئے، منت منت کر کے لاہور پہنچے. اعلان کیا کہ رات کو درس دیں گے مولانا. رات ابھی آئی نہیں، مولانا کالے پہ گئے. چل سائی مجھے بٹھا چل کے گڈی تے میں جانا واپس وہاں بچنا میاں والی، میں نہیں رہ سکتا اتنے. میرا سائی چل مجھے بٹھا چل کے گڈی تے میں واپس جانا، میں نہیں رہنا اتنے. وہ آخر حضرت صاحب کوئی گستاخی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی دسو مسئلہ کی. ایڈیاں منتاں وقتاں کر کر کے لیا راتی درس رکھے ہے، تھی کہ واپس جانا. میرا سائی مجھے چھڈیا چھڈے نہ گلا، میں نہیں رہنا، میرے اکھ نہیں رہنا، مجھے ہوں گڈی تے چڑھ، میں واپس جانا، میں واپس جانا. یہ پتہ کب کی بات ہے؟ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان اتنے عروج پہ نہیں آیا تھا. اور بنیا بھی ادو میرا خیال کوئی نہیں سی ادو دیا گلا. اللہ اللہ، اب تو ہم ترقی یافتہ ہو گئے ہیں نا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. اس وقت کی بات ہے جب لوگ چنگے مسلمان تے مذہبی ہوں سن. اللہ حضرت صاحب کچھ دسو، کوئی تکلیف، کوئی گستاخی کیا ہوئی؟ نہیں نہیں بابا چھٹ منو، میں رہنا ہی نہیں ستر. میں آخیا من چھٹ گیا پیچھا، منو چڑھ گیا گڈی تے میں جانا واپس، میں نہیں رہ سکتا اتنے. بہت زور لگایا انہوں نے کہ چلو میں چھوڑ آتا ہوں، مجھے بتائے تو صحیح مجھ سے گستاخی کیا ہوئی، کوتاہی کیا ہوئی، میں نے گڑبڑ کیا کی، مجھے بتائے تو صحیح. کہنے لگے تو کوئی گڑبڑ نہیں کیتی، کھتا نہیں چھڑدا میرا نیو رہندا پیا، دسنا پینا منو ایتھے سب بندے کتے تے سور لگدے نے، بندہ کوئی نہیں لگدا میرا کہ رہن نہیں ہوندا پیا. اللہ اللہ، یہ سے پہلے کی بات ہے. یہ نمازیں پڑھنے والے اندر سے سور کیوں ہوتے ہیں؟ یہ روزے رکھنے والے اندر سے کتے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ زکاتیں دینے والے اندر سے بھیڑیے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تسبیحاں والے لٹیرے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ لمبے جبیاں والے مریدڑیاں دی عزت کیوں لٹتے ہیں؟ یہ اونچے قبوں والے آنے والوں کے جیب کیوں کاٹ لیتے ہیں؟ یہ کیا خرابی ہوتی ہے؟ اللہ اللہ، ایک ہی جواب ہے، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوئی اللہ کی بارگاہ میں، ان کی تسبیح قبول نہیں ہوئی اللہ کی بارگاہ میں، ان کا روزہ قبول نہیں ہوا اللہ کی بارگاہ میں. یہ علامت ہوتی ہے. ہاں لوگوں سن لو، بات چھڑ گئی. آج میں کہنا چاہتا ہوں، جیڑا سچا نمازی ہے، جدیاں نمازاں قبول نے وہ پھر جھوٹ بولے، جدیاں نمازاں قبول نے وہ پھر زنا کرے، جدیاں نمازاں قبول نے وہ لوگوں وہ پھر بدعت کرے، جدیاں نمازاں قبول نے وہ پھر غیر اللہ دی پوجا کرے، جدیاں نمازاں قبول نے وہ حرام کھائے، جدیاں نمازاں قبول نے وہ سود کھائے. نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. جدیاں نمازاں قبول نے، سچیاں نے، تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی. جدیاں نمازاں قبول ہو جانو زانی نہیں ہو سکتا. جدیاں نمازاں قبول ہو جانو اے لوگوں نمازاں قبول ہو جانو جھوٹا نہیں ہو سکتا. جدیاں نمازاں قبول پیا ہوندیاں ہومنو جواری نہیں ہو سکتا. جدیاں نمازاں قبول پیا ہوندیاں ہومن او حرام مال کھان والا نہیں ہو سکتا. مسئلہ کوڑا تو نہیں ہو گیا؟ یہ تو میرے اوپر بھی فٹ آتا ہے، آپ نے سوچا. اللہ ہم سب کو سچا نمازی بنا، اللہ ہم سب کو سچا سوالی بنا دے. سنو لوگوں، روزہ جس کا روزہ قبول ہو جائے پھر وہ حرام کی کمائی کھائے؟ نا، جس کا روزہ قبول ہو گیا وہ رشوت نہیں کھا سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سچا روزے دار ڈی سی روزے رکھے تو پھر رشوت کھائے، ایس پی روزے سچے رکھے تو پھر رشوت کھائے، تھانے دار سچے روزے رکھے تو پھر رشوت کھائے، پٹواری سچے روزے رکھے تو پھر رشوت کھائے، کلرک فائلاں چلان والے روزے رکھے تو پھر رشوت کھائے. ہرگز نہیں. جو کلرک، جو ایس پی، جو ڈی سی روزے رکھنے کے بعد رشوت کھاتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ کمینہ ہے، اس کے روزے قبول کوئی نہیں ہوئے. سچی بات ہے، سیدھی بات ہے. اس لیے کہ روزے تو اس لیے ہے کہ میں اس کا سوالی بن جاؤں. حرام کھانا تو سوالی کنج ہویا؟ ہرگز نہیں. روزے رکھتا ہوں تو پھر تو آواز آتی ہے، اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع. کسی ہور نو بہتا بلانا پوے تے دیر لگے تے لگے. جڑا سچے روزے رکھے ہو تو میرا بندہ ہے،
ایک باری بلائے گا میں لکھ باری لبیک کراں گا. اللہ لوگوں حج کریں, جس کا حج قبول ہو پھر وہ چھری دی بجائے کلہاڑی پھڑ لے ہاتھ وچ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے ہاں محاورہ بن گیا ہے, جیڑا بندہ حج کر کے آندا ہے وہ چھری رکھ کے کلہاڑی پھڑ لے آندا ہے. یہ محاورہ بن گیا. ہاں جی, جیڑا بندہ بہتے دال ہے کہندے حج تو نہیں کیتا ہویا, بہتا فراڈ کرے کہندے کنے حج کیتے ہوئے نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حج ہی ہے؟ نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. ہائے ہائے, قرآن مجید کی ایک آیت ہے, اللہ مشرکوں کے تبصرہ کرتے ہیں حجاں تے نمازاں تے. کیا کہنے کیا کہنے. اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام. پکو جی محمد سانو کہندا ہے جہنمی نے, محمد سانو کہندا ہے 200 سڑن گے. اسی بیت اللہ بنایا ہے, اسی حاجیوں دی خدمت کرنے ہاں, جن سال جینے ہیں انہیں حج کرنے ہاں. جواب آیا آسمانوں سے اللہ کی طرف, اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. او جھوٹیاں نمازاں والے ہو, او جھوٹیاں حجاں والے ہو, او بیت اللہ دی تعمیر جھوٹی کرنے والے ہو, اے سمجھ دے ہو کہ تسی بڑے کم کیتے نے, بڑیاں کمال کیتے جے. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. ایک بندہ سارا سال نیکیاں کرتا رہے, ایک بندہ سارا سال نمازاں پڑھتا رہے, ایک بندہ سارا سال مسجداں بناتا رہے. ہاں سن لو, اس بندے جہا نہیں ہو سکتا, اس بندے جہا نہیں ہو سکتا جنہیں دلوں اللہ نو من لیا ہے. کیا کہنے, جنہیں آخرت دے دل نو من لیا ہے. وجاہد فی سبیل اللہ, جڑا اللہ دی راہ جان ہتھیلی تے رکھ کے نکل پیا ہے. یا بے نمازی ہون گے یا میں ہوواں گا, یا بے روز ہون گے یا میں ہوواں گا, یا حرام خور ہون گے یا میں ہوواں گا, یا راشی ہون گے یا میں ہوواں گا, یا بد دیانت ہون گے یا میں ہوواں گا. ہاں جاہد فی سبیل اللہ, جڑا اس قرب دی راہ تے چل پیا ہے او دا مقابلہ نہیں ہو سکدا, او دے دیا کوئی نہیں ہو سکدا. اللہ 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 اللہ, قرب دی منزل قربانی دینی پیندی ہے. اللہ اللہ کی کرا, وقت بہت نازک ہو گیا, بڑا نازک ہو گیا. حدیث بھی وچے ہی رہ گئی. یتقرب الیہ, کچھ بندے ہو نے نمازاں تو علاوہ, اے لوگو نمازاں تو علاوہ سچیاں نمازاں نال جھوٹ نہیں, سچیاں روزیاں نال حرام دی کمائی نہیں, سچیاں زکاتاں نال رشوتاں نہیں. نا 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 نا, قبول ہو جانتے سب چیزاں مکڑیاں چاہیے نے. اور لوگوں نمبر 2, جے قربانی قبول ہو جائے تے گل اتنے آ گئی نا. اللہ اللہ, جے قربانی قبول ہو جائے تے پھر اللہ اللہ, جے قربانی قبول ہو جائے تے اے تے اگے لنگ گیا ہے نا, اے تے ضروری تو ٹپ کھلوتا ہے نا. ہاں لوگوں ضروری تو ٹپ کھلوتا ہے نا, ہاں لوگوں ضروری تو ٹپ کھلوتا ہے نا, اگے ہو گیا ہے نا, قربانیاں دین لگ پے نا. اوے لوگوں نمازاں سچیاں ہون تے جھوٹ مک جاندا ہے, جھوٹ مک جاندا ہے. لیکن جس لے قربانی سچی ہوئے نا تے جھوٹ رہ گیا. جھوٹ تے دور دی گل ہے نا. اوے لوگوں نمازاں سچیاں ہون تے جھوٹ مک جاندا ہے, روزے سچے ہون تے حرام مک جاندا ہے, زکات سچی ہوے, اوے لوگوں بددیانتی دی کمائی مک جاندی ہے, رشوت مک جاندی ہے. سن لو تے جے قربانی سچی ہوے, جے قربانی تے پھر نری گل نہیں نا لوگوں, نری گل نہیں. جے قربانی سچی ہوئے نا تے نرا اینا نہیں کہ جھوٹ نہیں بولدا. نہیں لوگوں سچ بولن لگے بھی سوچدا ہے کہ میرے سچ وچ بھی کدرے کسے طرح دی کوئی جھوٹ دی ملاوٹ نہ ہو جائے. قربانی ادھر شروع ہوندی. اوے لوگوں میرا جھوٹ نہیں بولدا, نا بولن لگیا 100 واری تولدا ہے. ہائے کوئی فضول گل نہ منہ چوں نکل جائے, ہائے کوئی واہیات گل منہ چوں نہ نکل جائے, ہائے کوئی بے مقصد گل منہ چوں نہ نکل جائے, ہائے کوئی لغو گل منہ چوں نہ نکل جائے, ہائے کسی دی غیبت نہ ہو جائے, ہائے کوئی سچ اندر جھوٹ دی ملاوٹ نہ ہو جائے. نا اس درجے تے فائز ہوندے نے سچیاں قربانیاں والے. اوے لوگوں سچیاں
سچیاں قربانیاں والے، اوے لوگو سچیاں قربانیاں والے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ زندگی کول گزاری ہے رسول اللہ دی، حدیثاں 3 یا 4، حدیثاں 10 یا 15، حدیثاں 20 یا 25، حدیثاں 40 یا 50، حدیثاں 60 یا 70، ساری زندگی نبی دیاں نریاں انیاں حدیثاں سناندے نے، ساری زندگی نبی کول گزاری ہے۔ پوچھن والے پوچھدے نے فلاں صحابی انیاں حدیثاں، فلاں صحابی انیاں حدیثاں، ابو بکر نے کیوں تھوڑیاں، عمر نے کیوں تھوڑیاں؟ پوچھن والے پوچھدے توڑ پہنچ جاندے نے، کہندے نے ڈر لگدا ہے کدھر نبی دے متعلق آخدیاں کوئی اپنا لفظ شامل ہو گیا کہ اللہ دی لعنت نہ وسن لگ پوے کدھر۔ ہاں جی ہاں، ڈر لگدا ہے۔ آ رہی سمجھ کے نہیں آ رہی؟ جھوٹ سے کچھ آ رہ گیا لوگوں، سچ بھی تول بول دینے۔ اللہ اللہ، مسئلہ بڑا کوڑا ہو گیا، وقت بڑا نازک۔ آخری گل تاں ہی تے اسی اشاعت و توحید والے رولا پاندے رہنے ہیں نا، اوے پتہ نہیں کتھے اپڑے پے ہاں۔ اینی پرہیز تے لازم کر لئیے۔ قرآن اللہ دی سچی کتاب ہے، قرآن اللہ دی پکی کتاب ہے، قرآن اللہ دا پکا مسئلہ ہے، قرآن اللہ دا پکا فتویٰ ہے۔ یہ پہلے صفحے تے لکھیا ہوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اوے لوگو اے پکی کتاب، اوے لوگو اے سچی کتاب، اوے لوگو اے ٹھک والی کتاب، اوے لوگو اے لا ریب کتاب، اوے لوگو اے بے عیب کتاب۔ قرب حاصل کرنے والے، نہیں انل منکر کرنے والے، امر بالمعروف کرنے والے، دعوت دین والے، تبلیغ کرنے والے، قرب حاصل کرن ٹرے نے، قربانیاں کرن ٹرے نے۔ نمازاں پڑھنے والے تو یہ راہ چ نے، وہ تو حکم پہ پورا کرتے نے۔ تبلیغ کرنے والے قربانی دین چلے نے، بہتا کمان چلے نے، نیڑے ہون چلے نے۔ دعوت دین والے نیڑے ہون چلے نے، قرب کمان چلے نے، قرب لین چلے نے۔ اے لوگو امر بالمعروف کرنے والے، نہیں انل منکر کرنے والے، مبلغ نے مبلغ، دائی نے دائی، مجاہد نے مجاہد، انہاں دے منہ جھوٹ تے کچھ آ رہ گیا، سچ بھی ڈر کے، سچ بھی انجے جو روایت چڑی سنائی جان لوگاں نو، جو حدیث سنی سنائی جان لوگاں نو، جو مسئلہ سنیا سنائی جان لوگاں نو۔ نا نمازی رہدا بندہ ہے، روزے دار رہدا بندہ ہے، مبلغ قربانی کرنے والا ہے، مبلغ انا ود کے کم کرنے والا ہے، مبلغ قرب لین والا ہے، دائی قرب کمان چلے آئے، دائی نیڑے ہون چلے آئے، دائی انا ودھن چلے آئے، اے تے نیڑے ہون چلے آئے، نیڑے ہون والا جھوٹ تے کجا او تے سچ بھی تول او تے سچ بھی پرکھ۔ ایسے واسطے لوگو نبی دیاں حدیثاں نو پرکھن واسطے اے نبی دیاں حدیثاں ہیں نے کہ نہیں، اے آپ دے قول ہیں نے کہ نہیں۔ علماء نے زندگیاں گزاریاں نے، علم بنایا ہے، او دے نال پرکھ دے نے، اے حدیث صحیح ہے کہ غلط، اے جھوٹی ہے کہ سچی، اے ضعیف ہے کہ صحیح، اے موضوع ہے کہ نبی دا فرمان ہے، کہ صوفیاں جھوٹ متھے لایا ہے، کہ یہودیاں متھے لائی ہے، کہ شیعہ متھے لائی ہے۔ انج بھی تے ہوندا رہیا ہے نا، مبلغ تبلیغ کرن ٹرے، انہیں گل سچی بھی سوچ کرنی ہے، یہ تے قرب کمان چلے ہے نا۔ اس واسطے اللہ اپنے نبی نو کہندے نے میرے نبی سوہنا اج تے تیرے منہ ہر ویلے سچ نکلدا ہے، تیرے منہ جھوٹ تے نکل ہی نہیں سکدا، تیرے منہ گھٹیا گل تے نکل ہی نہیں سکدی، تیرے منہ غلط تے نکل ہی نہیں سکدا۔ میں آپ تیرا محافظ، لیکن جسے تبلیغ کرن ٹرے نہ ہو میرا سوہنا، ادھر ادھر دیاں گلاں نہیں، مثالاں نہیں، لطیفے نہیں، حکایتاں نہیں، شعر و شاعری نہیں، نانا فذکر بالقرآن۔ مبلغ تے اچلے درجے تے پہنچ گئے نا، دائی تے اچلے درجے تے پہنچ گیا نا، اے تے قرب کمان چلے نا۔ تھلڑے درجے والے جھوٹ چھڑ دین تے سچے نے، تے اتلے درجے والے مشکوک بھی چھڑ دین تے سچے نے۔ اے تقوی دا درجہ ہے، مسئلہ بڑا اوکھا ہو جائے۔